جی شیخ، میرا حج کے متعلق ایک سوال ہے. ہمارے یہاں پہ ایک سو کالڈ ماڈرن مسلم ہے پڑوس میں. ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، مطلب امیر ہے. تو میں نے بولا حج کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ 4.5 لاکھ روپے میں غریبوں میں بات، اس کو ہم ٹھیک سے سمجھائے. بولے زید بھائی، آپ کے لائق بہت اچھا سوال ہے. 4.5 لاکھ غریبوں میں بانٹنا ایک اچھا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حج ایک اچھا کام ہے، کوئی شک نہیں. جس پر حج فرض ہوا ہے وہ اگر حج نہیں کر رہا ہے تو پہلے تو اسے یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس کے نزدیک کیا کرائٹیریا ہے، کہ کیا وہ اپنی عقل کو ہی ہمیشہ صحیح سمجھتا، یا وہ سرنڈر اور سبمٹ کر چکا ہے اللہ کے آگے. اگر وہ سرنڈر کر چکا ہے، ایمان لا چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پھر کوئی چیز عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات میں اسے کہوں گا. تو انہیں میں کہوں گا کہ میری ایک سیریز ہے وائی اسلام 100 ریزنز، وہ 100 ریزنز دیکھیں. اگر اس میں سے ایک بھی ریزن سمجھ میں آ گیا، اور یقیناً الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، امید کرتے ہیں کہ آلریڈی وہیں پہ ہے انشاءاللہ، تو ان کو اس کے بعد اپنی عقل میں آئے نہ آئے بات کو سرنڈر کرنا چاہیے، سب سے پہلی بات. کیونکہ یہ کرائٹیریا سے وہ بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے. مثال کے طور پہ کوئی کہے بھائی چکن کھا سکتے ہیں ہم لوگ، مٹن کھا سکتے ہیں، خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے. تو یہ پتا نہیں تھا پہلے، پھر بھی وہ لوگوں نے نہیں کھایا. لیکن آج جا کے پتا چلا کہ خنزیر کے گوشت میں کھانے سے کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، 200 سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. تو اب بیماریوں کی لسٹ پتا ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کیے نہیں کیے، سب سے پہلی بات. دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے اندر جب کوئی انسان جاتا ہے، اب یہ حکمتیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک انسان چینجڈ پرسن بن کے آتا ہے، ایک سدھرا ہوا انسان بن کے آتا ہے. اور جب وہ سدھرا ہوا انسان بن کے آئیں گے تو کتنی ساری اور چیریٹی کریں گے. پیسے کی کمی نہیں ہے لوگوں کے پاس، دینے کے دل کی کمی ہے. پیسہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اسی کے اوپر ہم جئیں گے، یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، پیسہ ہی ان کے لیے جینا مرنا ہے. تو کتنے سارے لوگ جب ان کا دل سدھر جاتا ہے، جب وہ دل بدل جاتا ہے، تو وہ پیسہ کیا، جو آپ بولے نا 4.5 لاکھ، کیا اس سے بہت زیادہ خرچ کر دیں گے. ایک بار ان کے اندر وہ سدھار آ جائے، چینج آ جائے. اور حج سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان کا غرور ٹوٹتا ہے، ایک انسان کی اکڑ ٹوٹتی ہے، ہمبل بن کے آتے ہیں بہت سے لوگ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو وہاں جا کے بھی نہیں حاصل کیا، اگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ٹائٹل چاہیے، اللہ کے لیے اخلاص نہ ہو تو الگ بات ہے. لیکن کوئی اگر سنسیئر انٹینشن سے جائے گا حج کرنے کے لیے تو وہ ایک سدھرا ہوا انسان بن کے آئے گا، اکڑ ٹوٹی ہوئی ہوگی، وہ ایک ہمبل انسان بن کے آئے گا. اس کے اندر اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوا ہوگا، اور کئی سارے اس کے اندر خیر پیدا ہوں گے. ہو سکتا ہے اس نے کوئی نصیحت وہاں سے حاصل کی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے اندر 50 اچھی چیزیں پیدا ہو گئی ہوگی. تو 4.5 لاکھ کیا، وہ تو اور بہت زیادہ چیریٹی کرے گا. اور کتنی ساری چیریٹی ایسی بھی ہوتی ہے، پیسوں میں نہیں گن سکتے ہیں. کتنی چیریٹی ایسی ہوتی ہے جو ایک انسان ایک مسکراتا ہے، کیا قیمت لگائیں گے ایک مسکراہٹ کی، اس کی کیا قیمت ہے. ہو سکتا ہے کسی سے اچھے سے ملنا، ہو سکتا ہے 50 لوگوں کی مدد کرنا، جو پیسوں کی ویلیو نہیں لگائی جا سکتی. تو جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں نا، یہ ہم فرسٹ چیز پہ ہی جائیں گے کہ کیا سرنڈر کیے نہیں کیے. اگر اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر ہو گئے تو پھر آپ کی عقل کرائٹیریا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. یہی تو ہے ہم انسان. کیا ہے، کوئی چیز آج سمجھ میں آتی، کوئی چیز اس سے اچھی چیز کل سمجھ میں آتی ہے. ہم لوگوں کا معاملہ سبجیکٹو ہے، ہر انسان کا دماغ الگ ہے، زمانے اور وقت کے اعتبار سے ہماری خود کی سوچ بدلتی رہتی ہے. تو ہم کیوں نہ ایسے پر بھروسہ کریں جو سب چیز بنانے والا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ. اس نے جب کہا کہ حج فرض ہے تو فرض ہے، ارکان میں سے سمجھ میں نہ آئے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. یہ ہے سمجھداری، یہی سمجھداری ہے. جی، سمجھ کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اپنے سے زیادہ جاننے والے پر بھروسہ کرو. جی کیا بولتے ہو، صحیح بات ہے عارف جی بھائی، سمجھ میں آ رہی وہ ہے؟ بہت جی، لیکن وہ آدمی بہت ڈھیٹ قسم کا آدمی ہے. وہ میں نے بتایا یہ سب، اللہ نے فرض کیا تو کرنا ہی ہوگا ایسے بولے کہ مطلب وہ نہیں سمجھتا ایسے. تو چھوڑ دوں یا پھر جو میں نے اور کچھ؟ جی نہیں، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو بولیے کہ آئی فون استعمال کر رہے کہ نہیں. آئی فون استعمال کر رہے جی، وہ ان کا گھر بتائیے کہ ان کا گھر کس لیول کا ہے. ذرا ہلکے سے لیول کا گھر وہ بنا سکتے تھے. کہتے ہیں کہ جب اب یہ نہیں تو اس سے سمجھو. وہ گھومنے جاتے کہ نہیں جاتے جی، اپنے جی، بیوی جی، بچوں کو لے کر کے؟ پیسے والے ہیں تو گھومنے جاتے ہوں گے نا. جی، جاتے ہاں گھومنے جاتے ہوں گے. تو آپ گھومنے جاتے ہو، وہ پیسہ غریبوں کو بانٹ دو نا. آئی فون استعمال کرنے کی بجائے کوئی دوسرا فون استعمال کرو اور وہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دو. گھڑی کیوں پہن رکھا ہے اس نے؟ گھڑی پہنتا ہوگا اور جوتے مہنگے شوز پہنتا ہوگا. کیوں مہنگے شوز پہن رہے ہو؟ کیوں جی، گھڑی جی، پہن رہے ہو؟ اس کو غریبوں میں بانٹ دو. ہاں، یہ مطلب غریبوں کا نام خالی ہے بس. غریبوں کا کچھ مسئلہ نہیں. ان کو جو بولتا ہے کہ ہم نے جو دیا ہوگا 4.5 لاکھ کا دے دوں گا، وہ نے دیا بھی نہیں ہوگا. یقین کیجئے نہیں دیا ہوگا. بے شک یقین کیجئے نہیں دیا ہوگا.
बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जो हज में जाने से तो जज्बा पैदा होता है भाई। हज में जाने से, हज तो इसीलिए है ना कि दिल और खुल जाए, दिल में और जज्बा पैदा हो जाए, उखुवत और बढ़ जाए। मुसलमानों का इज्तिमा देख के आएगा, हर रंग, हर नस्ल, हर तरीके के लोग देख के आएगा, उसकी आंख खुल जाएगी, उसका दिल खुल जाएगा, उसके जज्बात से उसका सीना भर जाएगा, वो आएगा। और देखिए लोग बदल जाते हैं। हाजी साहब को देखिए, जरा नरमी आ जाती है। कबूल अगर हज हुआ है ना इंशाअल्लाह, तो हाजी साहब तब्दील हो जाते हैं, कुछ ना कुछ जेब में रखे रहते हैं, और चाहे 1 ही रुपया डाल देंगे, हाथ फैलाने वालों को डाल देंगे, बदल जाते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है शेख, ये बहुत अहम नुक्ता है कि जो हज करके आता है, तो आप कह रहे हैं कि हज करने के बाद इतना नरम दिल हो जाता है, वो डरता है कि अगर मैं हज करके आया हूं तो अब क्यों गलत काम करूं, तो उससे और यानी इन्फाक का जज्बा उसके अंदर और पैदा होता है। और वन टाइम नहीं, वो तो लाइफ टाइम फिर खर्च करना शुरू कर देता है, लाइफ टाइम, जिंदगी भर खर्च करता है। तो इबादतों की एक बरकत होती है। एक आदमी हज करेगा, नमाज पढ़ेगा, तो उसके अंदर इन्फाक का दायरा पैदा होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। आप वन टाइम किसी का पैसा माइनस करके बोलो कि ये फला को दे दो, और दूसरा है कि लाइफ टाइम वो खर्च करना वाला बन जाए, तो कौन ज्यादा बेटर है भाई? कि वन टाइम आप पैसा ले लो और उसको वेस्ट कर दो, आप किसी को दे दो, बात खत्म। लेकिन अगर वो इबादत करता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, रोजा रखता रहेगा, हज करता रहेगा, तो लाइफ टाइम उसके अंदर इन्फाक का जज्बा पैदा होगा, खर्च करने का जज्बा पैदा होगा, लोगों के लिए अच्छे काम करेगा। तो इबादतों से नहीं रोकना चाहिए, इसकी बड़ी बरकतें होती हैं। और ये जो दूसरों की मदद का मसला है, ये और ज्यादा मदद पे आदमी आमादा होता है। अगर अल्लाह से नहीं जुड़ा ना, तो मदद का जज्बा नहीं पैदा होता है। एक आदमी जो अल्लाह से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके अंदर उतना मदद का जज्बा नहीं पैदा होता जितना एक इबादत गुजार शख्स अगर मदद करने लायक है, जितना लोगों की मदद करता है। और ऐसे लोग सोचते हैं कि काम इनके पैसे से होता है। एक और खन्नास है, ये लोग क्या सोचते हैं कि ये पैसा देंगे तो काम होगा। ऐसा नहीं है। मुसलमान इब्तिदाई जिंदगी में, इस्लाम की इब्तिदा में जब बहुत गरीब थे, तो कैसे मुसलमानों का काम हुआ? मुसलमानों का काम पैसे से नहीं हुआ था, मुसलमानों का काम जज्बा से हुआ था। मुसलमानों ने खजूर का एक दाना खर्च किया, अल्लाह ने उसे करोड़ में बदल दिया बरकत के लिहाज से। अल्लाह के रसूल ने चंदे का ऐलान किया। जो गरीब मुसलमान थे, गरीब मुसलमान जो है जाकर के मजदूरी करके आए और पानी निकाला जो है किसी के यहाँ बाग में जाकर के, और उससे किलो, पाव किलो, 2 किलो खजूर, आधा किलो मिला, और वो लेकर के अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश किया। अल्लाह के रसूल ने उनके खजूरों को सारे सामान के ऊपर भी घेर दिया। तो मुसलमानों ने जो गरीब थे, अपना कम ज्यादा जो भी था उन्होंने खर्च किया, और सारा काम हुआ अल्लाह की बरकत से। तो हमारे पैसे देने से काम नहीं होता है, हमारे देने में जो नीयत और जो जज्बा है, और थोड़ा थोड़ा जो देते हैं उसमें जो बरकत नीयत है, उस नीयत को अल्लाह ताला बरकत बदल देता, फिर काम होता है। 4.5 नहीं 10-20 लाख दे दे, वो कुछ नहीं होगा उससे। तो लोग जो ये माइंड में उनके है कि पैसा देने से होता है, पैसा देने से नहीं होता है। इबादत के जज्बे से सिक्के खर्च करने से हो जाएंगे, करोड़ खर्च करने से कुछ नहीं, बेबरकत हो जाएगी। और एक छोटा सा सवाल है जैद भाई। शेख किफायत, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, काफी है, बस इतनी सी बात कि जिससे आप उम्मीद रखते हैं ना कि वो पैसा गरीब को दे दे। जो अल्लाह का बंदा हज पे जा रहा ना, वो उसके अलावा भी गरीब को देता है। यानी ऐसा नहीं है कि वही पैसा देगा, उसके अलावा अल्लाह ताला ने उसको नवाजा, वो गरीब को भी देता है। जो हज पे जाता है, पैसे वाला है, तो अल्लाह के फलो करम से वो गरीब को भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।